فرمایا بود مورے حوث داشت کے در کا برسد، بود مورے حوث داشت کے در کا برسد، دست بر پائے کبوتر زدو ناگاہ رسید۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی، چیونٹی پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ کیڑی دے دل وچ آرزو پیدا ہوئی، مکے جاواں مطاف وچ پھراں، پھر حاجیاں دے پیراں وچ روندی جاواں تے کچلی جاواں، لیکن ہزاراں میلاں دے پینڈے راستے وچ تپدے ہوئے صحرا، موج زن سمندر دریا، اے چھوٹی جی جان پہنچے تے کیوں کر رب العالمین نو اپنی اس حقیر مخلوق دی آرزو پسند آ گئی۔ ایک کبوتر نو کول بٹھایا، کیڑی دے دل وچ گل پائی، تیری فلائٹ آئی ہوئی ہے دے پیر نو چمٹ جا۔ کیڑی کبوتر دے پیر نو چمٹ گئی تے کبوتر ماوے پرواز ہو گیا، فضاواں نو چیردا ہویا، ساراواں دریاواں تے سمندراں نو عبور کردا ہویا، سیدھا مکہ میں پہنچا، مطاف میں اترا۔ رب نے فرمایا بس چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیرے عشق کی منزل آ گئی۔ جہاز سعودیہ سے آیا، یہاں سے اٹھایا گیا، دیار رسول تک پہنچایا گیا۔ وہاں پہنچتے ہی تقدیر نے کہا بس۔ کعبہ طیبہ میں ایک فقیر سا آدمی ہے، اتنا چھوٹا سا، بالکل مختصر سا آدمی ہے، پھونک مارو تو منڈی بہاؤدین جا پڑا۔ نام اس کا امیر علی قریشی ہے، لیکن تقیہ کلام ہے اس کا استغفر اللہ۔ ملتا ہے نا جب السلام علیکم خیریت ہے، استغفر اللہ، کب آئے ہیں آپ، استغفر اللہ، کب تک آپ رہیں گے، استغفر اللہ، اس کو تقیہ کلام۔ لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ، امیر علی کے نام سے لوگ کم جانتے ہیں، حکیم استغفر اللہ کے نام سے لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن میں نے دیکھا پاکستان کے ایک مولوی صاحب چبہ و دستار میں ملبوس، بڑے لیڈر قسم کے مولوی صاحب میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں آ رہا ہے، لمبا جبہ، سر پہ براؤن کلر کا ڈارک وہ پگڑی یا دستار، ہاتھ میں پاندان اور ہونٹ سرخ، خون شہادت سے نہیں، قوم کے نذرانوں کی رنگینی سے سرخ۔ حکیم صاحب نے کہا میں نے دیکھتے ہی پکڑ لیا، میاں صاحب آپ یہاں کیسے؟ میاں صاحب کہنے لگے حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں میں۔ حکیم صاحب نے کہا اوہو تم یہاں آ گئے ہو، استغفر اللہ۔ وہ حضور تو کراچی میں بہت ساری میلاد کی محفلیں ہو رہی تھی، حضور تو شرکت کے لیے وہاں کراچی میں میلاد کی محفلوں میں شرکت لیے گئے ہیں، اور تمہارے عقیدے کے لوگ اس لیے حضور کے احترام میں کھڑے ہوئے بھی ہیں، تو حضور وہاں گئے ہوئے استغفر اللہ اور تم یہاں آ گئے ہو استغفر اللہ۔ ایسا گھراؤ کیا کہ میاں صاحب کی سکھی گم ہو گئی۔ حکیم صاحب نے کہا بھی میں اپنی طرف سے تو کہہ نہیں رہا، یہ تو تمہارا عقیدہ ہے، جب دسترخوان سجا لیتے ہو، جب پلیٹیں چمکنے لگتی ہیں تو پھر خود بھی کھڑے ہو جاتے ہو، اپنے جاہل مریدوں کو بھی کہتے ہو کہ کھڑے ہو جاؤ حضور آ گئے۔ تو کئی محفلیں ہو رہی تھی کراچی میں، وہاں استغفر اللہ میلاد کی، حضور وہاں تشریف لے گئے استغفر اللہ اور تم یہاں آ گئے ہو استغفر اللہ، پکڑ رکھا ہے۔ اتنے میں پولیس آ گئی، شرطے آ گئے، اللہ سلامت رکھے سعودیہ والوں کو۔ آپ آہستہ کہہ رہے ہیں، ذرا مزاج کے سخت ہوتے ہیں، پاکستانیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ صاحب یہ مزاج کے بڑے سخت، اور میں نے کہا اس لیے مزاج کے سخت ہے، اللہ نے ان کے مزاج کی سختی میں بھی حکمت رکھی ہے۔ اگر وہ مزاج کے سخت نہ ہوتے تو پتہ نہیں آج سعودی عرب میں بھی کتنے آستانے بن چکے ہوتے، کتنی جھنڈیاں لہرا رہی ہیں۔ ان کی سختی ہے کہ آپ جدہ سے دمام تک، ریاض تک، الخبر تک، مدینہ تک، طائف تک، جہاں چلے جائیں آپ کو کوئی آستانہ نہیں ملے گا، کوئی جھنڈی نہیں ملے گی، کوئی مجاور نہیں ملے گا۔ سعودی عرب والے قبروں کو نہیں سجاتے، بیت اللہ کو سجاتے ہیں۔
اقبال کہتا ہے نسیم خار و گل سے تمیز خار و گل سے آشکارا، نسیم صبح کی روشن ضمیری، حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو کوئے حریری۔ پولیس آ گئی، انہوں نے جب صورتحال معلوم کی، حکیم صاحب نے بتایا کہ اس کا عقیدہ ہے، یہ کہتا ہے جس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہے نبی بھی ہر جگہ موجود ہے۔ اس مکتب فکر کے لوگوں کا عقیدہ ہے جس طرح اللہ عالم الغیب ہے، یہ کہتے ہیں نبی ولی بھی عالم الغیب ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جس طرح اللہ کارساز و دستگیر و مشکل کشا ہے، یہ کہتے ہیں نبی ولی بھی کارساز و دستگیر و مشکل کشا ہے۔ پولیس نے پکڑا، سرکاری گاڑی میں بٹھایا، تیز رفتاری کے ساتھ جدے لائے، جو جہاز اویلیبل تھا، جو جہاز تیار تھا کراچی آنے والا، اس میں بٹھایا، پاسپورٹ پہ سرخ سٹیمپ لگائی، امیگریشن والوں کو ہدایات دی، قیامت آ جائے لیکن یہ مولوی دوبارہ سعودیہ میں قدم نہ رکھنے پائے۔ پہلے ایک تھا، اب 32 کی فہرست دیکھ کے آیا ہوں جدہ میں، جب ہم امیگریشن کاؤنٹر پہ پہنچے ہیں 5 فروری کو ابھی، تو 32 کی فہرست لٹک رہی تھی، نو انٹری اوپر، داخلہ بند۔ اور جو میں نے نام پڑھے تو اس میں ماشاءاللہ سارے بناسپتی اشاق، کوئی شملے والا، کوئی پان والا، کوئی لمبے جبے والا، 32 نام۔ میں نے کہا سعودی عرب والوں نے تو تمہاری 32 ہی نکالا، اور بنتے ہو عاشق، بنتے ہو عاشق کہ ہم عاشق ہیں، اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جسے معشوق اپنی گلی سے ہی نکالا۔ یہ نکلے نہیں، نکالے ہوئے مجرم ہیں۔ اور نکالے کیوں گئے؟ فرمایا بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم دادن، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم دادن، برون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی، بیت اللہ کے طواف کے لیے جانا چاہا لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا۔ کہنے لگا دور سے آیا ہوں، جبہ تو دیکھو، دستار تو دیکھو، عاشق کہلاتا ہوں، لیڈر ہوں، میرے بیانات پرس میں روزانہ چھپتے ہیں، کوریج ملتی ہے۔ حرم کے رضاکاروں نے کہا بیرون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی، وہاں تو فتوے دیتے ہو حرمین کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو یہاں کس منہ سے آئے ہو؟ تم اپنی مسجد میں تو کسی گمراہ کو امام برداشت نہیں کرتے، تو رب اپنے گھر میں کسی گمراہ کو کیسے امام کھڑا ہونے دے گا؟ وہاں فتوے لگاتے ہو، یہاں کس منہ سے آتے ہو؟ جاؤ، نام نہاد عاشق صاحب اباؤٹ ٹرن، جاؤ، یہ مخلصین کی جگہ ہے، منافقین کی نہیں۔ یہاں کھرے بلائے جاتے ہیں اور کھوٹوں کو بلا کر بھی بتا دیا گیا، اور سچوں کو قبر بھی جنت البقیع میں عطا کر دی۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ساللائی ظہیر، او ہمارے دوست، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، پتہ نہیں تیری کون سی ادا رب العالمین کو پسند آ گئی۔ اور میرا حسن ظن یہ ہے کہ شاید حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تیری جدوجہد اور اللہ کی توحید کی اشاعت میں تیری کوششیں اللہ کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ تو شکست کھا کے بھی جیت گیا، تو مر کے بھی زندہ ہو گیا، تو لٹ کے بھی پا گیا۔ آج بھی مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ توحید میں شرک کی ملاوٹ برداشت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق جب تک زندہ ہیں توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔
زندہ ہیں انشاءاللہ ختم نبوت میں منکرین ختم نبوت کو نقب نہیں لگانے دیں گے جب تک ہماری زندگیاں ہیں انشاءاللہ ناموس صحابہ کے تحفظ میں کمی نہیں آنے دیں گے جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے جب تک زندہ ہیں ہم انشاءاللہ ناموس اہل بیت میں منکرین اہل بیت کو نقب نہیں لگانے دیں گے انشاءاللہ صداقتوں کا پرچم اونچا رکھا جائے گا اور اونچا چاہے اس میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے جانے دینا تو ہمارا سیوا ہے جانے دینا تو ہماری تاریخ ہے دوستو شاملی سے بالا کوٹ تک شاہ اسماعیل شہید کی قبر پہ پتھر کھڑا ہے سرانے کسی نے سرخ حروف میں یہ تحریر لکھ دی ہے فرمایا اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ندایت سور اسرافیل ماں خون خود را در کو سارے لکھ دیجئے حریت در ہند بیس اللہ کے راستے میں جان دینے والے ہمارے پیارے اسماعیل اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں تجھ پر کہ تیری نگاہ حریت کو برے صغیر میں سور اسرافیل بن کر گونجی تیری آزادی کی پکار نے غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا تو نے اپنے خون جگر کی بارش برسا کر بالا کوٹ کے سنگریزوں کو تو سرخ بنا دیا لیکن اسماعیل اللہ کے لطف و کرم کی گھٹا برسے تیرے مرکز پر کہ تیرے خون کا ایک ایک قطرہ تاریخ آزادی کی بنیاد بن گیا ہاں آج قطرے آزادی میں بیٹھ کر عیاشیاں کرنے والوں چونچلے کرنے والوں ایوبیا کی بلندیوں پر نتھیا گلی کی بلندیوں پر شاہد و شراب میں بدمستیاں کرنے والوں تمہیں کیا پتا کہ آزادی کیسے ملی اس کی کتنی قیمت ادا کرنا پڑی جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر جانے دین پر جانے قربان کرنا تو ہماری روایات ہیں الحمدللہ برے صغیر کی تاریخ گواہ ہے دو طبقے ہمیشہ رہے ہیں کتنے دو طبقے ایک دین پر مار کھانے والے دوسرے دین کے عنوان سے مان کھانے والے ایک طبقہ مجاوروں کا ایک طبقہ مجاہدوں کا ایک طبقہ ہر جائیوں کا ایک طبقہ یکجائیوں کا ایک آستانہ پرست ایک خدا پرست ایک طبقہ حلوائیوں کا ایک طبقہ شہدائیوں کا تو آپ حلوائی ہیں کہ شہدائی ہیں تو پھر وعدہ کرو میرے ساتھ آج شرک توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی جائے گی انشاءاللہ